ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ بھاری ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح کے سنگین جرائم سامنے آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی انڈر ورلڈ ڈان اور مافیا کی طرح کام کر رہے تھے، کسی ضابطے، کسی قانون، کسی قاعدے کے پابند نہیں تھے۔ 2019 میں سپریم کورٹ بار کے صدر اور سینئر وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ کے گھر ڈکیتی ہوئی، اہل خانہ کو یرغمال بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس واقعہ میں اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید ملوث تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے بعد ازاں معذرت بھی کی اکرم شیخ ایڈوکیٹ سے، اور معلوم ہوا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس واقعہ کے حوالے سے جنرل فیض حمید کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح 25 دسمبر 2018 کو ایم کیو ایم کے رہنما علی رضا آبدی قتل ہو گئے تھے۔ اس واردات میں بھی جنرل فیض حمید ملوث تھے۔ ابصار عالم نے یہ انکشاف کیا ہے، لیکن یہ قتل کن وجوہات کی بنیاد پر ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، کیوں جنرل فیض حمید نے علی رضا آبدی کو راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا، یہ تفصیل جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ آج ہم گفتگو کریں گے ٹاپ سٹی کیس کی ایک کڑی جو ہے وہ ادھوری رہ گئی تھی، اور ایک جو کڑی ہے وہ باقی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس پہ بھی کسی دن ہم بات کریں گے، اور وہ یہ کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کی یہ ٹاپ سٹی کیس میں انٹری کیسے ہوئی، اور یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ تو آج کے شو میں ان تمام موضوعات اور سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو جناب، فروری 2015 میں آرمی پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے، اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں، اور اس پروموشن بورڈ کے اجلاس کے دوران 28 بریگیڈیئر جو ہیں وہ میجر جنرل کے رینک میں پروموٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان 28 بریگیڈیئر میں بریگیڈیئر فیض حمید بھی شامل تھے۔ وہ سپر سیڈ ہو چکے تھے، اور پھر وہ میجر جنرل بننے میں کیسے کامیاب ہوئے، یہ تفصیل جو ہے وہ پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گا، کیونکہ ابھی بات جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ چل نکلے گی۔ بہرحال بریگیڈیئر فیض حمید جو ہیں وہ میجر جنرل بننے کے بعد انہیں پونو عاقل میں 16ویں انفینٹری ڈویژن کا جنرل آفیسر کمانڈنگ جو ہے وہ تعینات کر دیا جاتا ہے۔ اور جب راحیل شریف کی مدت ملازمت پوری ہوتی ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ سپہ سالار بنتے ہیں، تو آرمی چیف بنتے ہی وہ جنرل فیض حمید کو، جو میجر جنرل کے رینک میں پونو عاقل میں ایک ڈوین کو کمانڈ کر رہے تھے، وہ انہیں اسلام آباد میں بلا کے آئی ایس آئی میں ڈی جی سی کے طور پہ تعینات کر دیتے ہیں، اور یہاں میجر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ جنوری 2017 سے اپریل 2019 تک میجر جنرل کے رینک میں بطور ڈی جی سی آئی ایس آئی میں کام کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار کے ماتحت بھی کام کیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کے انڈر بھی جو ہے وہ انہوں نے کام کیا۔ تو اس دوران مختصر عرصہ کے لیے انہیں جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل بھی تعینات کیا گیا، جب وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ پروموٹ ہوئے، اور پھر جون 2019 میں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا جنرل فیض حمید کو۔ اچھا، تو جب یہ ڈی جی سی تعینات ہوئے آئی ایس آئی میں جنوری 2017 میں، تو فیض حمید کے جو بھائی ہیں سردار نجف حمید، جو وہاں چکوال میں پٹواری تھے، اور وہ پھر ترقی کرتے ہوئے جو ہے وہ تحصیلدار ہو گئے، تو وہ ان کے زمینوں کے معاملات جو ہیں وہ دیکھا کرتے تھے، اور یہ تفصیل ابھی آپ سامنے آ رہی ہے کہ وہ کتنی زمینیں تھیں اور اب کتنی زمینوں کے جو ہے وہ مالک بن گئے ہیں۔ محسن بیگ صاحب بھی بتا رہے ہیں، باقی لوگوں نے بھی یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے۔ تو سرسری طور پہ ذکر آ گیا اس کا، تو اس پہ ہم وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس دوران جب ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید، تو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کا معاملہ جو ہے وہ ان کے نوٹس میں آیا، اور میں نے جیسے پہلے بھی کئی ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ وہ زمین جو متنازع ہوتی ہے، تو ہر طاقتور ترین شخص جو ہے اس کی اس پہ نظر ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ میں ہتھیال ہوں۔ تو جنرل فیض حمید کو جب معلوم ہوا کہ ہاؤسنگ اسکیم یہ جو ہے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم، اس کی زمین متنازع ہے، تو ایک طرف تو انہوں نے قمر معیز خان کو بلیک میل کرنے کے لیے برطانیہ سے وہ جو خاتون ہیں زاہدہ جاوید اسلم، انہیں پاکستان بلایا، اسلام آباد بلایا، اور ایف آئی اے میں ان کے خلاف درخواستیں دیں، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کروائی زاہدہ جاوید اسلم کی طرف سے، اور قمر معیز پہ انہوں نے دباؤ ڈالا
کہ اور انہیں کہا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ کا یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں. قمر معیز جو ہیں وہ نہیں مانے اور انہوں نے مزاحمت کی. تو پھر اس کے بعد وہی ہوا جو آپ کے سامنے ان کے گھر جو ہے وہ ریڈ کیا گیا اور انہیں ایم کیو ایم لندن کا دہشت گرد قرار دے دیا گیا. اور یہ بات ہے 12 مئی 2017 کی. اور F11-4 جو سیکٹر ہے اسلام آباد کا, وہاں پہ درجنوں گاڑیاں جو ہیں وہ ہوٹر بجاتی, سائرن بجاتی جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوئیں, اور بختر بند گاڑیاں تھیں, مشین گنوں سے لیس اہلکار تھے, اور جتنا بھاری بھرکم وہ کنوائے تھا, وہ جو مکین ہیں علاقے کے جنہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ بتاتے ہیں کہ یوں لگا کہ جیسے کوئی بہت خطرناک دہشت گرد یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنے خطرناک دہشت گرد جو ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے قریب رہ رہے تھے اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ خبر ہی نہیں تھی. تو F11-4 میں یہ جو مسلح کانوائے ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں, رینجرز کے اہلکار ہیں, ISI کے اہلکار ہیں, یہ جناب رمیش سنگھ اروڑا جو پنجاب اسمبلی کے رکن تھے, اقلیتی رکن, ان کے گھر میں یہ داخل ہو جاتے ہیں. رمیش سنگھ اروڑا جو ہیں یہ ان کا خاندان نسل در نسل کرتارپور سنگھ گردوارہ کا جو ہے وہ نگران رہا ہے. اور جس دن یہ ریڈ کیا گیا اس دن بھی رمیش سنگھ اروڑا گھر پہ موجود نہیں تھے, بلکہ کرتارپور سنگھ گردوارہ جو ہے وہ گئے ہوئے تھے. اور جب یہ ریڈ کیا گیا تو اس گھر میں کوئی مرد جو ہے وہ موجود نہیں تھا, صرف خواتین اور بچے تھے. تو ان سب خواتین کو اور بچوں کو جو ہے وہ جگہ مال بنا لیا گیا, ایک جگہ جو ہے وہ انہیں اکٹھا کر دیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ان سے پوچھ پوچھ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور ایک ہی بات ان سے پوچھی جا رہی تھی کہ وقار کہاں ہے. اب وہ بیچارے حیران پریشان کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں, کون ہے وقار, کیونکہ وہ تو رمیش سنگھ اروڑا کا گھر ہے اور ان کے گھر میں تو وقار نام کا بندہ نہیں ہو سکتا. تو وہ بیچارے لا علمی کا اظہار کرتے رہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اتنی دیر میں جو نمبر 1 جسے لمبر 1 بھی کہا جاتا ہے, لمبر 1 جو ایجنسی ہے, اس کے جو اہلکار ہیں اور افسر ہیں, انہیں اندازہ ہوا کہ شاید ہم غلط گھر میں گھس گئے ہیں. اور وہ جس گھر میں ہم نے ریڈ کرنا تھا وہ دراصل رمیش سنگھ اروڑا کے گھر کے سامنے سڑک پار کر کے دوسری طرف جو گھر ہے ہم نے تو وہاں ریڈ کرنا تھا. اور یہ جس وقار کو ڈھونڈا جا رہا تھا یہ وقار دراصل ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک ایگزیکٹو تھا, اس کا جو ہے وہ ایک عہدیدار تھا. اور پھر اس کے بعد اس گھر پہ ریڈ کیا جاتا ہے اور پھر قمر معیز کے گھر پہ ریڈ کیا جاتا ہے. مجموعی طور پہ F11-4 کے جو 3 گھر ہیں, جس میں سے ایک قمر معیز کی ذاتی رہائش گاہ اور 2 جو ہیں اس کے جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے جو گھر تھے, وہاں پہ جو ہے یہ جو لوگ گھس جاتے ہیں. اور قمر معیز کے گھر میں گھسنے کے بعد بھی وہی کچھ کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا جا چکا تھا. تمام گھر والوں کو ایک لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو 10 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ انکل آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اسے زمین پہ پٹخ دیا جاتا ہے اور اس کے منہ پہ بوٹ رکھ کے ایک اہلکار کہتا ہے تمہارا باپ دہشت گرد ہے. تو پھر ساری تفصیل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے جو بھی قیمتی اشیاء تھیں وہ سب نقدی ہو, وہ گھڑیاں ہوں, موبائل فون ہوں, وہ زیورات ہوں, ہیرے جواہرات ہوں, جو بھی ہاتھ لگا ان کے وہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں سے سمیٹ کے چلے گئے. اور جو قمر معیز احمد خان کے سسر ہیں جن کی عمر 75 برس تھی اور وہ 2 یا 3 دن پہلے ہی کراچی سے آئے تھے اپنی بیٹی اور بچوں سے ملنے کے لیے, تو ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی. اور آخر میں یہ قمر معیز اور اس کے سسر کو جو ہے وہ اس منہ پہ سیاہ پٹی باندھ کے کپڑا ڈال کے جو ہے یہ گاڑیوں میں ڈالا اور انہیں لے جا کے انہوں نے جو ISI کا گولڈا ڈیٹ ہے وہاں تہہ خانے میں جو ہے وہ انہیں بند کر دیا گیا, قید کر دیا گیا. اچھا, جب یہ ریڈ ہو گیا اور ان لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا تو اس کے بعد جنرل فیض حمید کے جو لوگ تھے انہوں نے منصوبے کے عین مطابق ٹاپ سٹی ہاؤسنگ میں داخل ہو کے انہوں نے وہاں کا کنٹرول جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ سنبھال لیا اور وہاں جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. اور اگلے دن اخبارات میں جو خبر شائع ہوئی وہ خبر یہ تھی کہ
رینجرز اہلکاروں نے F11 میں چھاپا مارا اور MKM لندن سے تعلق رکھنے والے جو خطرناک دہشت گرد ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بھاری تعداد میں اسلحہ بھی جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا۔ اب مسلسل قمر معیز کو اور ان کے 75 سالہ سسر کو جو ہے وہ 3rd ڈگری تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور ایک ہی بات جو ہے وہ انہیں کہی جاتی رہی، اور وہ یہ تھی کہ پراپرٹی کے کاغذات ان کے سامنے رکھے جاتے تھے کہ اس پر دستخط کریں کہ یہ آپ پراپرٹی جو ہے، یہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے، یہ آپ ہمارے نام ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو قمر معیز جو ہیں وہ ان کاغذات پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوئے، تو دہشت گردی کی دفعہ A780 کا پرچہ دے دیا گیا ان کے خلاف، اور انہیں CTD کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور پھر باقی کہانی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا، باہر بیرون ملک جا کے انہیں جو ہے وہ علاج کروانا پڑا، اور بعد ازاں وہ ان مقدمات سے جب بری ہو گئے تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کریں، اور پھر انہیں وزارت دفاع کو درخواست دی، اور اب جنرل فیاض حمید کو گرفتار کر کے تحویل میں لے کے ان کے خلاف کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے گزشتہ ولاگ جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے گزشتہ ولاگ تھا اس میں ذکر کیا تھا کہ MKM کے 2 رہنما جو ہیں ان کے ساتھ مل کے قمر معیز نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کو تیزی سے ڈیولپ کرنا شروع کیا اور اسے فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگلے ولاگ میں آپ کو میں نام بتاؤں گا، تو وہ جو 2 رہنما ہیں MKM کے، ان میں سے ایک حیدر عباس رضوی ہے اور دوسرے جو ہیں وہ علی رضا عابدی ہیں۔ اچھا، اس میں علی رضا عابدی جو ہیں ان کی تو باقاعدہ اس میں انویسٹمنٹ بھی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ جو انویسٹمنٹ تھی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ میں وہ علی رضا عابدی مرحوم کی ہی تھی۔ اور جب یہ معاملہ ہوا، یعنی یہ جو 12 مئی 2017 کو جنرل فیض حمید نے ریڈ کیا اور قمر معیز کو اور ان کے سسر کو اٹھا لیا اور ان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ جو ہے وہ دے دیا گیا، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ علی رضا عابدی جو ہیں وہ ان کے میڈیا میں بڑے اچھے تعلقات تھے اور بڑے اچھے مزاج اور اخلاق کے حامل شخصیت تھے، دوستوں کے دوست تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو سب سے زیادہ اس پہ آواز علی رضا عابدی نے اٹھائی، اور جو قمر معیز احمد خان کا مقدمہ ہے وہ انہوں نے لڑا میڈیا میں، اپنے دوستوں کے ذریعے انہوں نے اس پہ جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا، اور ان کی یہ جو واردات ہے، ان کی یہ جو اسکیم ہے، اور ان کے جو فیض حمید کے جو مذموم ارادے ہیں وہ علی رضا عابدی نے جو ہے وہ ناکام بنا دیے۔ اور اب اگر جنرل فیض حمید کو اپنے سروائیول کے لیے اور یہ جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی ہتھیانے کا اور ٹیک اوور کرنے کا جو منصوبہ تھا، یہ مکمل کرنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ علی رضا عابدی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ 25 دسمبر 2018 کو علی رضا عابدی کو نامعلوم افراد کے ذریعے قتل کروا دیا گیا۔ تو یہ تھا علی رضا عابدی کے قتل کا جو محرک ہے۔ اور یہ جو جس طرح کی واردات قمر معیز کے ساتھ ہوئی، اس سے ملتی جلتی واردات کا شکار جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر اکرم شیخ ایڈوکیٹ بھی ہوئے، اور اس واقعے کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید کا جو ہاتھ تھا۔ اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو سنگین غداری کا مقدمہ تھا اس میں چیف پراسیکیوٹر تھے، اور پھر جسٹس ثاقب نثار کے دور میں جب عمران خان کے خلاف نااہلی کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی حنیف عباسی کی طرف سے، تو اس میں بھی اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ان کے وکیل تھے۔ لیکن جنرل فیض حمید کو بعض دیگر وجوہات کی بنیاد پر رنج تھا، اور اکرم شیخ ایڈوکیٹ سے جو ہے وہ ناراض تھے، اور موقع ملنے پہ وہ انہیں سبق سکھانا چاہ رہے تھے۔ تو جناب یہ موقع جو ہے وہ 21 سے 22 دسمبر کو میسر آیا۔ 21 سے 22 دسمبر کی درمیانی شب جو ہے، 21 سے 22 دسمبر 2019 کی بات ہو رہی ہے، درمیانی شب 2:45 پر نامعلوم مسلح افراد جو ہیں وہ اکرم شیخ ایڈوکیٹ کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ یہ کھنہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، چک شہزاد میں آرچڈ اسکیم ہے جس میں فارم ہاؤس ہے اکرم شیخ ایڈوکیٹ کا۔ تو 2:45 پہ نامعلوم افراد جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے، اور یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ اس قدر محتاط تھے کہ جوتوں کے اوپر انہوں نے جرابیں چڑھائی ہوئی تھیں، اور ہاتھوں پہ انہوں نے جو ہے وہ دستانے پہنے ہوئے تھے تاکہ کہیں پہ ان کے فٹ پرنٹس یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ نہ آئیں اور انہیں جو ہے وہ ٹریس نہ کیا جا سکے۔ تو ان لوگوں نے صبح تک
تمام اہل خانہ کو جو ہے وہ یرغمال بنائے رکھا، اکرم شیخ ایڈوکیٹ کو، ان کے بیٹے کو اور دیگر اہل خانہ کو، اور کاغذات تلاش کرتے رہے، اور جاتے ہوئے جو کچھ ان کے ہاتھ آیا، خواہ وہ قیمتی موبائل فون ہوں، گھڑیاں ہوں یا نقدی ہو، سب کچھ سمیٹ کے جو ہے یہ اپنے ساتھ لے گئے۔ 3 دن بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، انہوں نے ایک عالم دین کے ذریعے، ایک مذہبی شخصیت کے ذریعے اکرم شیخ ایڈوکیٹ کو GHQ میں مدعو کیا، انہیں عشائیہ دیا۔ 3 ساڑھے 3 گھنٹے پر یہ ملاقات، یہ عشائیہ جو ہے وہ محدود رہا، محیط رہا، اور اس ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معافی مانگی اور کہا کہ جی اس واقعہ میں، یہ جو آپ کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، اس واقعہ میں ہمارے لوگ ملوث ہیں، اور میں آپ سے اس حوالے سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں۔ اندازہ کریں کہ جنرل فیض حمید اور اس کا ٹولہ جو ہے وہ ڈکیتوں کی طرح، بدماشوں کی طرح اور مافیاز کی طرح جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا تھا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ اگر اس واقعے پہ یہ واقعہ جو ہے وہ یہ بھی چارج شیٹ میں شامل کیا جاتا ہے، اور ان کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران اس حوالے سے اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ جنرل فیض حمید کے خلاف گواہی دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔